کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بھی حکم صادر کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے کن علماء کی مذمت کی ہے اور قرآن مجید میں بعض جگہ پیغمبر اسلام کو خبردار کیوں کیا گیا ہے یا دھمکی کیوں دی گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور 145 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 144 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں جسے تم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو۔ اب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس سے تم راضی ہو، پس تم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر دو۔ یقیناً جن لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اس آیت میں موجودہ نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ مذکورہ آیت اس امر کو بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے سلسلے میں نزول وحی کے منتظر اور مشتاق تھے۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی خداوند کے اس وعدے کی تکمیل تھی جو اس نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا، لیکن حضور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعدے کی تکمیل کے لیے زبان سے کچھ کہے بغیر آسمان کی طرف نگاہیں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اکرم اور دوسرے تمام مسلمان عبادت کے موقع پر اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اگر اہل کتاب یہودی اس تبدیلی کی حقانیت کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے تھے کہ پیغمبر اسلام دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بھی وہ اس حقیقت کو چھپائے ہوئے تھے یا پھر مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور بیجا سوالات کر کے اپنی تخریب کارانہ ذہنیت کا ثبوت فراہم کر رہے تھے، تو اللہ نے اس جملے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کے ذریعے انہیں ایسا کرنے پر خبردار کیا کہ وہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلے کی تبدیلی سے راضی ہونا چند دلائل کی بنا پر تھا۔ خانہ کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ یہودیوں کی زبان کے زخم، مذاق، توہین سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ مسلمانوں کی مستقل حیثیت ثابت ہو گئی تھی۔ توحید کے پہلے مرکز یعنی کعبے کی طرف پلٹ گئے تھے، کیونکہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ ایک اہم ترین واقعہ تھا، لہٰذا آیت میں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دو مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ وجہکا کے لفظ کے ساتھ آیا اور دوسری مرتبہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے وجوہکم کے ساتھ ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان وحی کا سرچشمہ اور انبیاء کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ نمبر 2، اللہ انسان کی خواہشوں کو جانتا ہے
نمبر 3، احکام کا صادر ہونا اور ان میں بدلاؤ اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں کرتا۔ نمبر 4، رسول کا ادب و اخلاق اتنا بلند تھا کہ انہوں نے زبان سے کبھی قبلے کی تبدیلی کی درخواست نہیں کی، بلکہ صرف اپنی نگاہوں سے اس تمنا کا اظہار کرتے تھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضایت رسول کے راضی ہونے میں ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید ان علماء کی مذمت کر رہا ہے جو حقیقت کو جانتے ہوئے لیتو لعلہ سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 7، دینی مسائل میں لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ شطرہ سمت کے معنی میں ہے، یعنی مسجد الحرام کی سمت کھڑا ہونا کافی ہے، بالکل ٹھیک قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر، اگر آپ ہر قسم کی آیت، دلیل اور نشانی اہل کتاب کے اس گروہ کے لیے لے آئیں گے تو بھی یہ تمہاری قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم بھی اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، اور اگر تم علم، وحی و آگاہی کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ضرور ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کی دشمنی اور کینے سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ لئن میں لام جواب قسم ہے، تاکید کی خاطر قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جتنی بھی نشانیاں لے آئیں اور دلائل مہیا کر لیں، وہ لوگ اسلام اور قبلے کی پیروی ہرگز نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو جان چکے ہیں لیکن جانتے ہوئے اسے قبول کرنے سے فرار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا گیا ہے یا انہیں دھمکی دی گئی ہے تو اس کا مقصد غلو اور اولیاء خدا کی طرف خدائی کی ناروا نسبت جیسے طرز تفکر کی حوصلہ شکنی اور پیش بندی ہے، جیسا کہ دوسرے ادیان میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے کے طور پر اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کے نام دے کر پیش کیا تھا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 145 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر دھرمی اور تعصب ہر قسم کے طرز تفکر، استدلال اور حقائق کو قبول کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ وہ صرف اسلام سے ہی تعصب نہیں کرتے بلکہ خود ان کے اپنے مابین بھی یہی صورتحال ہے۔ نمبر 2، مخالفین کے شور و غل اور ہنگاموں سے گھبرا کر تسلیم نہیں ہو جانا چاہیے۔ دشمنوں کو مایوس کرنے کے لیے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا اپنا قبلہ تھا۔ نمبر 4، علماء اور دانشوروں کا گمراہ ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 5، ہدایت پانے کے لیے صرف علم کا حصول کافی نہیں ہے، حق کو قبول کرنے کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ یہودی آسمانی کتاب اور کتاب کا علم رکھتے تھے، لیکن غیر ضروری تعصب کی بنا پر ایسا علم بھی ان کے کسی کام نہ آیا۔ نمبر 6، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کا حق پیغمبر کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، دین اسلام حقیقی علم کے سرچشمے سے سیراب ہوا ہے۔ نمبر 8، ایسے قوانین لائق قبولیت اور پیروی کرنے کے قابل ہیں جو نفسانی خواہشات سے پاک اور علم کی بنیاد پر قائم ہوں۔ نمبر 9،
قانون سب کے لیے ایک برابر ہے۔ بفرض محال اگر کوئی پیغمبر بھی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے تو وہ بھی اپنے کیفر کردار میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 10، الہی قانون کی موجودگی میں عوامی خواہشات کے سامنے تسلیم ہو جانا یا ان کی پیروی کرنا ظلم ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ احکام کا صادر کرنا اور اس میں بدلاؤ کرنا اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں کرتے۔ قرآن مجید ایسے علماء کی مذمت کرتا ہے جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے نہیں مانتے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی اور خبردار اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ان کے تئیں غلو میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کو خدا نہ مان بیٹھیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔